یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جادو جادو ہے اور معجزہ ہے، اس کو آپس میں ایک فرعون کے زمانے کی ہی بات ہے کہ دو نوجوان بھائی تھے اور وہ سب سے بڑے جادوگر تھے۔ اس کو پڑھنا، روم نے اپنی کتابوں میں اس قصے کو بھی لکھا ہے۔ وہ سب سے بڑے جادوگر تھے، تو فرعون نے ان کے پاس بندہ بھیجا کہ میرے پاس آؤ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کو پیغام پہنچانے کا جی بالکل ہم بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن ہم ایک بزرگ ہیں، اس کے مشورے کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا بات سنو، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پاس جاؤ، ان کو دیکھو، ان کو ملو، اگر تو ان کے پاس کوئی اسباب ہیں، جیسے میں نے سنا ہے کہ عصا ہے، فلاں ہے، وہ چوری کر دو۔ اگر تم نے وہ اٹھا لیا نا، پھر موسیٰ علیہ السلام مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم نہ اٹھا سکو تو سمجھ لینا کہ موسیٰ پیغمبر ہے، وہ معجزہ ہے، وہ جادو نہیں، پھر مقابلہ نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کئی دن کے تعاقب کے بعد پہنچے، درخت کے نیچے دونوں بھائی سو رہے تھے اور عصا مبارک جو تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ہم جناب قریب گئے، ہم تو عصا چوری کرنے گئے تھے نا، قریب گئے، جب عصا کے قریب پہنچے یکدم وہ سانپ بنا، تو ہم تو بھاگے نہ اٹھا سکے۔ تو ہم نے کہا جی، انہوں نے کہا بس وہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ وہ تو سو رہے تھے، جادوگر سو جائے تو اس کا جادو نہیں چلتا، وہ تو اپنے نیند میں آنے کے بعد اپنے جادو سے غافل ہو گیا، اس کا جادو کیا چلے گا؟ جادو تو تب چلے گا جب جادوگر بیدار ہو کے اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ خود سو گیا، جادو بھی سو گیا، یہ سونے کے بعد بھی نہیں سویا تو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ۔ اب میری نصیحت ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ جا۔ تو بہرحال عید کا دن تھا، عین دوپہر کا وقت تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا۔ تو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ سب آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ نہیں، حل کو تم ڈالو۔ یہی حکمت تھی کہ حق جو ہے وہ بعد میں آئے۔ اگر میں پہلے ڈالوں، ان کو پتا میرا معجزہ سانپ ہے اور وہ بھی سانپ بنا دے، پھر وہ بات تو نہ بنی نا۔ انہوں نے ڈال دیے اور وہ تقریباً 70,000 سانپ تھے۔ سانپ کیا تھے؟ رسیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، ان پہ انہوں نے پارا لگایا ہوا تھا، دھوپ پڑی، وہ حرکت کرنے لگ گئے، شکل سانپ کی بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر بھی مسلائز کیا ہوا تھا۔ وہ ان کو بالکل یہی نظر آیا کہ سانپ 70,000 سانپ پورے میدان میں بھاگ رہا۔ تو یہ نظر بندی بھی تھی اور ساتھ جادو بھی تھا۔ اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے عصا کو میدان میں ڈالیں، یعنی نتیجہ آگے یہ نکلا، قرآن میں اختصار ہے، آپ نے ڈالا، ڈالنے کے بعد کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے نگل لیا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، وہ جو جھوٹے سانپ بنائے تھے، حضرت کا سانپ سب کو نگلتا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واضح ہو گیا اور باطل جو تھا، وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، وہ ختم۔ کیونکہ یاد رکھیں باطل مٹنے والا ہوتا ہے، حق کبھی نہیں مٹتا۔
اسی لیے میرے محبوب جب مسجد کعبہ میں یعنی اللہ کے کعبے کے اندر داخل ہوئے، وہاں بت رکھے تھے، تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا ہے، باطل تو ویسے ہی بھاگنے والا۔ اب جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے درباری اور اس کے ماننے والے سب ہار گئے۔ یہاں تک جادوگروں کا تعلق ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تکوینی طور پہ گویا اللہ نے ان کو زور سے سجدے میں ڈال دیا۔ القی، یہ نہیں ہے نا کہ سجد السحرۃ، جادوگروں نے سجدہ کیا، یہ تو قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتی القیا، ڈال دیا گیا ان کو۔ القی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ وہ سب کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے جو رب ہے سارے جہانوں کا، اور وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جادوگر جو تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے، اور علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے 2 گھڑی پہلے وہ فاسقین تھے، وہ ساحرین تھے، وہ ظالمین تھے، صرف سجدے میں گرنے کی دیر تھی، اٹھے تو اللہ کے مقربین عباد اللہ الصالحین تھے۔ ایک سجدے میں ساری کایا پلٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جب دلوں کو پھیرتے ہیں نا جی، اسی لیے حضور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ تو دلوں کے پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو دین پہ جمع دے، قائم رکھ۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نے انگلیوں سے بھی اشارہ فرمایا، فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، ہمارے دل جو ہیں گویا وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دیں۔ چاہے تو علماء کے بیٹے کبوتر اڑاتے رہے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے، اور جاہلوں کے بیٹے جو تھے وہ عالم بن گئے۔ یہ اس کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا جی ایسا کیوں ہوا۔ عالم کے گھر میں جاہل کیسے پیدا ہوا اور جاہل کے گھر میں عالم کیسے پیدا، اس کی مرضی، تو مقلب القلوب ہے۔ تو اب سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ جادوگر تھے، سجدے میں گرتے گئے اور اتنے بڑے مومن بنے کہ پھر فرعون سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا۔